وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا أو كما قال. میرے بھائی اور دوستوں، اللہ کائنات اور جہان کے بنانے میں جیسے اکیلا ہے، کوئی شریک نہیں. خلق كل شيء فقدره تقديرا. احسن كل شيء خلقه. ایک قرات ہے احسن كل شيء خلقه جو ہم پڑھتے ہیں، ایک ہے احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين. ہر چیز کو بنایا اور ہر چیز کو بڑا خوبصورت بنایا. تو بنانے میں وحدہ لا شریک ہے، اس کو چلانے میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اور اس پر جو آنے والے حالات اور واقعات اور اس پر بدلنے والے موسم، اٹھنے والا بادل، برسنے والی بارش، جھلسا دینے والی ہوا، ٹھٹرا دینے والی سردی، اس میں بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے. اس سے اگلا مسئلہ انسانی حالات، محبت اور نفرت اور عزت اور ذلت اور کشادگی اور تنگی اور عروج اور زوال اور فتح اور شکست، امن اور جنگ، مہنگائی، ارزانی، اس میں بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے. جو اللہ چاہتا ہے ما شاء اللہ کان کر ہو جاتا ہے، کما شاء کان جیسے چاہتا ہے، فی الوقت الذی شاء جس وقت میں چاہتا ہے، علی الوجہ الذی شاء جس طریقے پر چاہتا ہے، من غیر زیادہ اس میں کبھی زیادتی نہیں ہوتی، ولا نقصان اس میں کمی نہیں ہو سکتی، ولا تقدم جس وقت میں چاہا اس سے پہلے نہیں ہو سکتا، ولا تأخر جس وقت میں چاہا اس کے بعد نہیں ہو سکتا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کا امر ہی سب کچھ ہے. جب کسی چیز کو وجود دیتا ہے تو اس کو کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا، لینے کے لیے کسی کو بھیجنا نہیں پڑتا. اس کا اخذ، اس کی عطا، اس کی بخش، اس کی پکڑ، اس سب میں وہ وحدہ لا شریک ہے. اس کے اپنے کاموں میں بھی وحدہ لا شریک، اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک، اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک. اللہ کا تعارف مختصر الفاظ میں سب سے زیادہ خوبصورت سورہ اخلاص ہے. یہ قرآن کا ایک ثلث ہے، یہ تیسرا حصہ ہے قرآن کا. ایک اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھو تو جیسے ایک حصہ قرآن پڑھ لیا اس کے برابر اجر ہے. یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ ٹھیک دوسرا مطلب ہے کہ قرآن 3 چیزوں پر مشتمل ہے. سارے قرآن کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں: ایک توحید، ایک رسالت اور ایک آخرت. باقی ساری چیزیں اس کو اجاگر کرنے کے لیے ہیں. تو قرآن کا سارے مضامین 3 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں: توحید میں، رسالت میں اور آخرت میں. تو سورہ اخلاص میں 3 سطر میں جس خوبصورت انداز میں اللہ کی توحید کو پیش کیا ہے، اور سارا قرآن توحید بیان کرتا
کرتا ہے سورہ اخلاص۔ تین چیزیں اللہ اپنی ذات کے بارے میں ہم سے مطالبہ کرتا ہے، مجھے بے مثل مانو، مجھے بے عیب مانو، میری ٹکر کا کوئی اور نہیں، یہ تسلیم کرو۔ یہ ساری توحید تین چیزوں میں آ جاتی ہے کہ اللہ اپنی ذات میں احد، شریک کوئی نہیں، قل هو اللہ احد، اسے کہو اس کا مثل کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، واحد اکیلا، احد بے مثل بے مثال، جس کو کسی بھی تشریح
ساری دنیا میں جتنا عرصہ ہو تو بھی ساری دنیا کے انسان نہیں مر سکتے، ساری دنیا کے انسان نہیں مر سکتے. زمین میں کھڈے تو پڑ جائیں گے. عیسیٰ اللہ کا بیٹا، عزیر اللہ کا بیٹا، قالت اليهود عزیر ابن اللہ، قالت النصارى المسیح ابن اللہ. جو کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا، عزیر اللہ کا بیٹا. میرا اللہ کہتا ہے اگر اس بول کو میں عمل کرنے دوں، پھٹنے دوں. ہر بول کا اثر ہے، جادو ایک بول ہی ہوتا ہے اور انسان پہ اثر ہو جاتا ہے. اور توحید کا ایک بول ہے کہ آدمی پڑھتا ہے تو اس پر ایسا اثر ہوتا ہے تو کفر چھوڑتا ہے،
مرحوم بیان فرما رہے تھے، موضوع تھا نافرمانی کی سزا۔ کل بیان 1 گھنٹہ۔ تیار کردہ پاک ریکارڈنگ، پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی، فون نمبر 567812 3۔ یاد رکھیے فون نمبر 567812 3۔